شہید حکیم محمد سعید کے کارنامے اتنے زیادہ اور اتنے اہم ہیں کہ ہمیشہ یاد آتے رہے۔ علمی میدان میں حکیم صاحب نے بڑوں اور بچوں کے لیے جو ان کی تحریری سرمایہ چھوڑا ہے وہ تاریخ ادب کا یادگار حصہ ہے۔ حکیم صاحب کی شخصیت کے جو پہلو بہت نمایاں اور اہم تھے ان میں تعلیم و تربیت کے فروغ کا جذبہ، اخلاق کی تعمیر کی سعی اور نونہالوں سے محبت شامل ہے۔ حکیم صاحب کے نونہالوں اور نوجوانوں کے لیے کچھ کرنے کی وجہ سے کون واقع نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس ملک کے بچے ہوتے ہیں اور ان مستقبل کے تیماروں کی ذہنی خوشحالی اور مفید صلاحیت کو سمجھنے میں بچوں کے لیے تحریری ادب کا مطالعہ بہت معاون رکھا ہے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے بچوں کی کردار سازی اور ان میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے 1953 میں ہمدرد نونہال جیسی معیاری اور دلچسپ مثالی کالج قائم کیا۔ ملک کے نونہالوں کی ذہنی تربیت، علم و شعور کی شعلیں روشن کرنے کی خاطر آپ نے 1985 میں ہمدرد نونہال اسمبلی کی بنیاد رکھی۔ ہمدرد نونہال اسمبلی منفرد اور وطن عزیز میں اپنی نوعیت کا واحد پلیٹ فارم ہے۔ شہید حکیم محمد سعید کا ایک یادگار قول ہے کہ میں اپنے وطن کے نونہالوں کو صاحب علم، محنتی اور باکردار دیکھنے کا خواہشمند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے وطن عزیز کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو اسے ترقی کی عظیم منزل تک پہنچا کر دیں۔ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے نونہالوں کی خدمات ثابت ہو رہی ہے، علم کا نور پھیل رہا ہے، تربیت کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ ایسے صاحب کردار کا علم پیدا ہو رہے ہیں جو ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ نونہال اور نوجوان جن کی تربیت نونہال اسمبلی پلیٹ فارم سے ہوئی ان کی اکثریت پاکستان کے اہم قوموں پر فائز ہے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ شہید حکیم محمد سعید کا لگایا ہوا یہ پودا خوب پھل پھول رہا ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نہ صرف اس پلیٹ فارم کی معاونت اور رہنمائی کر رہی ہیں بلکہ بڑی محنت سے آگاہی بھی کر رہی ہیں، جس میں ان کا خلوص اور ان کے نوجوانوں اور نونہالوں سے محبت کا جذبہ عظیم ہوا ہے جو انہیں والد محترم سے وراثت میں ملا ہے۔ وہ انتہائی مستقل مزاجی اور ہمت و جرأت سے اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ میں درخواست کروں گا کہ بھرپور تالیاں بجا دیں اس ڈاکومنٹری اور ان خدمات کے حوالے سے۔ اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا، یہ اعزاز حاصل کرتا ہوں کہ میں دعوت دوں قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی ڈاکٹر سعدیہ راشد صاحبہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی محترم جناب انور مقصود صاحب، معزز خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، عزیز نونہالوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ یہ خوبصورت اجتماع جسے ہم ہمدرد نونہال اسمبلی کہتے ہیں، وطن عزیز میں اپنی نوعیت کی واحد، منفرد اور نہایت صحت مند روایت ہے، جس میں نونہالوں کو جو قوم کے مستقبل ہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک، اپنی نسل اور سماج کے بارے میں ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات اور سوالات پر گفتگو کریں اور اس حوالے سے ایک دوسرے اور بزرگوں کی باتیں سنیں۔ یوں ہمدرد نونہال اسمبلی پاکستانی بچوں کا نمائندہ اجتماع اور اکلوتا فورم ہے۔ پاکستانی نونہالوں کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی تشکیل کا خیال شہید حکیم محمد سعید کے روشن ذہن اور مخلص دل میں پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ حکیم سعید نہ صرف پاکستان کی محبت کی مثال تھے بلکہ بچوں سے شفقت اور پیار ان کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف تھا، اور ہمارے پیارے وطن کو کامیابیوں، ترقی اور خوشحالی کی منزل تک آشنا کرنے کے لیے وہ ضروری سمجھتے تھے
کہ ننھے منھے پاکستانیوں کے دل و دماغ حب وطن کی خوشبو سے مہکائے جائیں، ساتھ ہی وہ زبان، علاقہ، صوبہ، مسلک کے اختلافات سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی بن جائیں۔ اتنا ہی نہیں، پاکستان کو مادی ترقی کی طرح روحانی اور اخلاقی طور پر بھی بلندی عطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے اخلاق بلند ہو۔ چنانچہ حکیم صحیح تربیت اور اچھا ماحول فراہم کر کے انہیں باکردار اور بااخلاق پاکستانی بنانے کے لیے ساری عمر کوشاں رہے۔ اس مقصد کے لیے جہاں انہوں نے اپنے ادارے کے تحت ہمدرد نونہال جیسے معیاری رسالے کا اجرا کیا، مدینۃ حکمت جیسا شاندار اور اعلیٰ پائے کا تعلیمی ادارہ قائم کیا جو ہمدرد نونہال اسمبلی کی بنیاد رکھی۔ ہمدرد نونہال اسمبلی کا آغاز 1985 میں کیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ کسی تعطل کے بغیر 4 دہائیوں کا عرصہ گزر جانے کے باوجود جاری اور ساری ہے۔ ہمیں بے انتہا خوشی اور فخر ہے کہ ہم نے شہید پاکستان کے لگائے ہوئے اس پودے کو مرجھانے نہیں دیا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ پودا آج اتنا تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے جس کی چھاؤں میں ہم علم و شعور حاصل کر رہے ہیں اور وطن سے محبت اور ملک کی ترقی کی فکر میں ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں مہمان خصوصی جناب محترم انور مقصود صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج کی اس پروقار تقریب میں شرکت فرمانے کے لیے ہماری دعوت قبول فرمائی اور نونہالوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں مشکور ہوں ان اسکولوں کے پرنسپل صاحبان، اساتذہ کرام، والدین اور بچوں کی جو نونہال اسمبلی سے کسی بھی حوالے سے منسلک رہے اور شہید حکیم محمد سعید کے مشن کو آگے بڑھانے میں 4 دہائیوں سے ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یقیناً ان کے بغیر ہمارا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی کام اکیلے ممکن نہیں۔ میں حکیم محمد عثمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ ذمہ داری ایک عرصے تک بڑی خوش اسلوبی سے نبھائی اور آج ہم میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اس وقت موجود بھی ہیں ہمارے درمیان۔ آخر میں آپ سب ہمدرد نونہال کے اسمبلی کے قیام کے 37 سال پورے کرنے کی مبارکباد دیتے ہوئے امید کرتی ہوں کہ یہ روشن اجتماعات آپ کے پیارے چہروں کی طرح دمکتے اور وطن کے فضا کو مہکاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے خیالات کے اظہار کا۔ اور ناظرین، اب ہم اپنی اس اسمبلی کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی مہمان یا سب سے پہلی جو ہماری مقررہ ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا اس بزم اسمبلی کی۔ اس سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر حمیدہ علی سابق اسپیکر ہیں ہمدرد نونہال اسمبلی لاہور سے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ امتیازی کامیابی کے سبب میڈل کی بھی حقدار قرار پائیں۔ سر گنگا رام ہسپتال سے ہاؤس جاب مکمل کیا، پھر اپنے ہی مادر علمی یعنی سر گنگا رام ہسپتال میں ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یعنی DMS اور کرونا فوکل پرسن رہیں۔ بعد ازاں بذریعہ پنجاب پبلک سروس کمیشن وومن میڈیکل آفیسر منتخب ہوئیں۔ آج کل بنیادی مرکز صحت BHU کی انچارج ہیں اور تحصیل دیبالپور جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل ہے، اس میں کرونا کیمپین میں زونل سپروائزر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ حال ہی میں ان کے ٹارگٹس کے حصول اور شاندار کامیابی پر محکمہ صحت ڈسٹرکٹ ہیلتھ اوکاڑا نے انہیں تعریفی سند سے بھی نوازا ہے۔ میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر حمیدہ علی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ابتدا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور ہم ہر پل ہر لمحہ اسی کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ یہ بات میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں ہمدرد نونہال اسمبلی کا حصہ رہی ہوں، اور اس موقع پر میں قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پروقار تقریب میں مدعو کیا اور آپ احباب سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ شہید پاکستان جناب حکیم محمد سعید کا قول ہے کہ پاکستان کے نونہال ہمارا سرمایہ حیات ہیں، پاکستان کے نونہالوں کو بڑا کر دیں، پاکستان خود بڑا بن جائے گا۔ نونہالان وطن میں اظہار رائے اور خود اعتمادی کو پروان چڑھانے کے لیے 1985 میں بزم ہمدرد جیسے بے مثال فورم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے تحت قومی و بین الاقوامی سطح پر ہمدرد نونہال سیرت کانفرنس اور ہمدرد نونہال صحت کانفرنس کے سلسلے بھی شروع ہوئے۔ آج بھی ہمدرد نونہال اسمبلی کے اجلاس ہر ماہ باقاعدگی سے ملک کے بڑے شہروں کے علاوہ گاہے گاہے دیگر شہروں میں بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور یوں نونہالان کی حوصلہ افزائی، اعتماد سازی اور ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ میرے نزدیک خاص بات یہ کہ نونہالان وطن کی ذہن سازی کے لیے یہ ایک بہترین تربیت گاہ ہے۔ کنوینر بزم ہمدرد نونہال شہید حکیم محمد سعید ہمیشہ کردار سازی پر بہت زور دیتے رہے۔ بزم ہمدرد ایک چائلڈ گرومنگ پلیٹ فارم ہے، اور اس سے منسلک ہر نونہال میں کانفیڈنس، اسپیکنگ سکلز، کرنٹ افیئرز اینڈ جنرل نالج اور کنونسنگ پاور جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کووڈ پینڈیمک کے حساس دور میں سر گنگا رام ہاسپٹل جیسے نامور ہسپتال میں مجھے ایز کووڈ فوکل پرسن منتخب کیا گیا۔ بزم ہمدرد نونہال کے لیے موضوعات اور ہمدرد نونہال اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے تعمیر وطن سے پنہاں ہوتے۔ جیسا کہ ایک موضوع ہمیں دیا گیا جو کہ آج بھی میرے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے بعد میرا میدان عمل، یہ موضوع میرے ماضی کا حصہ ہے، اور اس موضوع نے میرے مستقبل کو سنوارا ہے، اور شاید یہی موضوع میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بنا۔ بزم نونہال میں کی جانے والی نونہالوں کی بیشتر تقاریر کتابی صورت میں شائع بھی کی جاتی رہیں، اور صاحب اقتدار لوگوں کو بھیجی جاتی رہیں کہ وہ دیکھیں اور سوچیں کہ ہمارے نونہال کیا بننا چاہتے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ہمارے کل کے نونہال جو کہ آج کے نوجوان ہیں، ان میں کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر، کوئی صحافی ہے تو کوئی معلم، کوئی بیوروکریٹ ہے تو کوئی افواج پاکستان کا سالار۔ یہ وہ گلدستہ ہے جس کا ایک ایک پھول اس سرزمین سے نمودار ہوا جس کا بیج شہید پاکستان نے خود بویا تھا، اور آج یہ گلدستہ پورے پاکستان کو مہکا رہا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس کا خواب قائد نونہال نے دیکھا۔